بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، جب سے یہ خبریں عام ہوئی ہیں اور یہ انکشافات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر مسٹر اجیت دوال کے ساتھ کشمیر پر یا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی حتمی بحالی کے معاملے پر خفیہ مذاکرات کر رہے تھے، اور وہ ان مذاکرات کا جو کنکلوژن ہے اس تک بھی پہنچ چکے تھے، اور اب صرف اس مذاکرات کے اور اس معاہدے کے مسودے پر دستخط ہونا باقی تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ پوچھا کہ اس مسودے میں کشمیر کہاں ہے۔ جب بتایا گیا، انہیں سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا گیا ہے یا 20 سال کے بعد اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے، تو وہ اس مسودے پر دستخط سے انکاری ہو گئے اور یوں یہ معاہدہ سبوتاژ ہو گیا۔ اس پر میں 2 ولاگ کر چکا ہوں اور مسلسل اس پر میں 2 کالم بھی لکھ چکا ہوں۔ اب اس کی گواہی جو ابھی تک اخبار نویسوں کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن اب اس کی جو گواہی ہے وہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور بھارت میں پاکستان کے سفیر رہنے والے سفیر عبد الباسط کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ اپنے ایک ولاگ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پروسیس میں، یعنی جو مشاورتی عمل تھا اس میں شامل تھے، اور اس طرح ان کی جو گواہی ہے وہ چشمدید گواہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں جنرل امجد شعیب، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس پہ بات کی ہے اور اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزارت خارجہ کو، سیاسی حکومت کو بے خبر رکھ کر ایسی کسی معاملے پر پیش رفت کی جو کوشش ہے یہ بھی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ پیش رفت ہونا یا نہ ہونا تو ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے بعد سے اب یہ حقیقت تقریباً پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ ایسے مذاکرات چل رہے تھے اور کشمیر کو بائی پاس کر کے چل رہے تھے، گویا کہ یہ کشمیر کے نام پہ ایک ایسی ڈیل تھی جس میں کشمیر کا وجود تھا، نہ کشمیریوں کا وجود تھا، نہ ان کی قربانیوں کا ذکر تھا، نہ ان کی تاریخ کا ذکر تھا، نہ ان کی جغرافیے کی بات تھی۔ یہ کشمیر سے ماورا ہو کر کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے یا تحلیل کرنے کی ایک منظم کوشش تھی، اور یہ پہلی کوشش نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کشمیر میں امن نہیں چاہتے یا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں چاہتے۔ کشمیر میں یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پیس پروسیس شروع ہوا جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ایک ڈیوائیڈڈ فیملی کے ایک رکن کے طور پر میں خود اس کا ایک بینیفیشری ہوں، میرا خاندان اس کا بینیفیشری رہا ہے، اس پیس پروسیس کا۔ 2003 میں اسی پیس پروسیس کے نتیجے میں مجھے بھارت کا 3 ہفتے کا دورہ کرنے کا موقع ملا ایک پیس ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور دلی، آگرہ، جے پور، امرتسر اور ان تمام مقامات پر بھارت کی جو انٹیلیجنشیا ہیں، دانشور طبقہ ہے، اس سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سیاستدان بھی تھے، ان میں اس وقت کی کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رام جیٹھ ملانی، بزرگ سیاستدان، ان کی رہائش گاہ پہ بھی ان کو کریدنے کا موقع ملا، ان کے خیالات جاننے کا موقع ملا۔ اسی طرح جو کیلاش ستیارتھی ہیں، بھارت کے نوبل پرائز، جس میں آدھا نوبل پرائز ملالہ کو ملا اور آدھا کیلاش ستیارتھی کو، ان کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جو بھارت کی گاندھین ہیں اور گاندھی آشرم کی نگران تھیں آن جہانی نرملا دیش پانڈے، ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا۔ اسی طرح جو مولانا ابوالکلام آزاد کی نواسی نجمہ ہبت اللہ، کانگریس کی بڑی اہم لیڈر تھیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ لیکن کہیں بھی ہمیں سرنگ کے دوسری طرف روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ بھارت کے یہ تمام رہنما
یہ چاہتے تھے کہ پاکستان یک طرفہ طور پر سرنڈر کرے، وہ بھارت کو پیچھے ہٹانے کے بجائے خود پیچھے ہٹے، وہ کشمیریوں کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ بھارت کے ساتھ جینا اور رہنا سیکھ لیں۔ یہ 3 ہفتے کے دورے میں ایک صحافت کے اور سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے میں اس نتیجے پر اس وقت پہنچا تھا۔ 2005 میں جب پیس پروسیس جنرل پرویز مشرف کا شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں کنٹرول لائن کے آر پار آمد و رفت شروع ہوئی، جو بعد میں پھر تجارت میں ڈھل کر رہ گئی، تو پہلی بار ایک منقسم خاندان کے فرد کے طور پر مجھے کشمیر جانے کا موقع ملا۔ یہ بھی ایک پیس کانفرنس تھی، انٹرا کشمیر ڈائیلاگ کانفرنس تھی، جو سری نگر میں منعقد ہوئی، اور پہلی بار مجھے اپنے عزیز و اقارب سے، مجھے ہی نہیں سینکڑوں لوگوں کو، منقسم خاندانوں کے لوگوں کو پہلی بار اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا موقع ملا، اپنے پرکھوں کی، اپنے آبا کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا، اپنی تہذیب کو، اپنی روٹس کو، اپنے ماضی کو دیکھنے کا، جانچنے کا زندگی میں پہلی بار موقع ملا، اور ایک انٹریکشن ہوا اور اندازہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ حالات پر کیا سوچ رکھتے ہیں، مستقبل کا کیا نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے ذہنی میلانات اور رجحانات کیا ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی کشمیر کا جو فرد ہے وہ کسی پیس پروسیس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اسی دورے کے دوران میر وائز عمر فاروق سے لے کر سید علی گیلانی تک، جن کی پاپولیرٹی اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جنرل پرویز مشرف کے پیس پروسیس کے مقابل کھڑے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو کشمیر پر کچھ حاصل نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ معاہدہ کر کے، اور پاکستان میں سید علی گیلانی کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ پاکستان ونس فار آل کشمیر کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے اور بھارت کے ساتھ سمجھوتا کرنے جا رہا ہے۔ اس میں کشمیریوں کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سپیس حاصل کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا، حریت کانفرنس کے دونوں دھڑوں کو متحد ہونا پڑے گا، تب جا کر وہ کشمیر کے دہلی اور اسلام آباد کے اس متوقع سمجھوتے میں اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں۔ سید علی گیلانی یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان کو یہ کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کچھ دے گا؟ تو انہوں نے اس کا جواباً کہا کہ ایسا ہم نہیں سمجھتے کہ بھارت کشمیریوں کو کوئی بہت بڑی چیز دے گا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سمجھوتے کی مخالفت نہ کریں، اور اس کے بعد خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تاکہ آپ کو پھر بھارت کوئی سپیس دے، اس سمجھوتے کے اندر آپ کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ رہے۔ لیکن سید علی گیلانی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ المیہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو پیس پروسیس چل رہا تھا، اس میں اس کو کشمیریوں کے حلق سے زبردستی اتارنے کی اور انڈیلنے کی ذمہ داری بھی پاکستان نے اپنے سر لی تھی، جنرل پرویز مشرف نے اپنے سر لی تھی۔ ایسا اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب پاکستان نے شیخ محمد عبداللہ کو گو اہیڈ کہا، یعنی جس کے نتیجے میں 1975 میں شیخ محمد عبداللہ نے اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدہ کیا، اور جسے خود سپردگی کا معاہدہ کیا گیا کہ ایک ایسی مجبوری کا معاہدہ کہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اور پاکستان کی طرف سے یہ پیغامات گئے تھے شیخ عبداللہ کو کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے جو کچھ ملتا ہے اسے حاصل کیجئے، فی الحال ہم آپ کی عملی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جس کے بعد شیخ عبداللہ نے اندرا گاندھی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے اندرا عبداللہ ایکارڈ کہا گیا۔ اس وقت صرف پاکستان نے شیخ عبداللہ کو یہ اشارہ دیا کہ آپ جائیں اور اپنے تئیں مذاکرات کریں۔ شیخ عبداللہ جب مذاکرات میں چلے گئے تو بھٹو صاحب نے قالین ان کے پیروں تلے سے کھینچ لیا اور ایک ہڑتال کی اپیل کی گئی، جس کا نتیجہ پاکستان میں تو رہا ہی رہا، لیکن کشمیر میں بھی فقید المثال قسم کا رسپانس اس پر دیا گیا، اور یوں قالین جو ہے پاکستان نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے کھینچنا شروع کر دی۔ شیخ عبداللہ جب ایک اپنا آزادی پسندانہ رول چھوڑ کر بھارت کے دھارے میں چلے گئے تو کشمیر میں ایک نئی حریت پسند کلاس میدان میں آتی چلی گئی، ابھرتی چلی گئی، اور اس ویکیوم کو جو حریت پسند کیمپ میں جو شیخ محمد عبداللہ کے بھارت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اسے ایک نئی حریت پسند کلاس نے پر کرنا شروع کر دیا۔ یوں پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک سہولت تو دی، بھارت کو ایک تعاون تو کیا،
ایک فیسیلیٹیشن تو کی، لیکن اس نے کشمیریوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اس سمجھوتے کو، اس فیسیلیٹیشن کو قبولیت عطا کریں۔ لیکن جو جنرل پرویز مشرف کے بعد جو پیس پروسیس شروع ہوا، یا جو انہوں نے پیس پروسیس شروع کیا، اس کا المیہ یہ تھا کہ اس میں ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے سر لی تھی کہ پاکستان نہ صرف بھارت کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، بلکہ کشمیریوں پر بھی اس سمجھوتے کو امپلیمنٹ کرے گا اور کشمیریوں کو قبول کرنے پر مجبور اور آمادہ کرے گا، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ بات تھی جہاں سید علی گیلانی کا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بڑا تلخ مکالمہ ہوا اور تلخی ہوئی، اور انہوں نے جب جنرل پرویز مشرف نے انہیں کہا کہ گیلانی صاحب آپ میری مخالفت چھوڑ دیں، میرے ساتھ بش اور بلیئر ہیں، گیلانی صاحب اس پر بھڑک گئے۔ خود گیلانی صاحب کی موجودگی میں ان کے سیکرٹری نے مجھے یہ واقعہ سنایا جب میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا گیلانی صاحب سے، تو انہوں نے، گیلانی صاحب اس پہ بلش ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بش اور بلیئر ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری قربانیوں کا سودا ہو جائے اور سستے میں ہو جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ ملے، ہم لڑتے رہیں گے، ہم اللہ کے توکل پر اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یہ تلخ کلامی ہوئی اور سید علی گیلانی تقریباً واک آؤٹ کے انداز میں اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے سید علی گیلانی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں آف دا ریکارڈ کچھ ایک نازیبہ جملہ کہا، جسے بعد میں شیخ رشید احمد نے، جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، حذف کرا لیا تھا اور یہ پریس میں پھر نہیں آ سکا۔ یہ وہ ایک پیس پروسیس تھا کہ جسے دوبارہ اب شروع کرنے کی کوشش کی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسی پیس پروسیس کو شروع کرنے کی ایک سعی کی۔ آج کے دور میں وہ خود جنرل پرویز مشرف بننا چاہتے تھے اور جنرل فیض حمید کو وہ اپنا طارق عزیز بنا کر اس سارے عمل میں معاونت ان سے لے رہے تھے اور ان سے کام لے رہے تھے۔ تو اب اس چیز کی گواہیاں سامنے آنے لگی ہیں کہ یہ ایک ایسا پیس پروسیس تھا کہ جس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا اور بھارت اس میں بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قمر جاوید باجوہ جس پیس پروسیس کو آگے بڑھا رہے تھے یا جس سمجھوتے کی طرف دھکیل رہے تھے پاکستان کو، اس کو عمران خان نے پھر ناکام بنایا۔ اور ایک میں آج اپنا ہی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جو جنرل پرویز مشرف کے ہی دور میں میں نے پاکستان کے ان اخبارات میں جن کے ساتھ میں کانٹریکٹ پر لکھتا ہوں ان میں بھی، اور میرا اپنا جو پرچہ تھا اس وقت جو جنرل پرویز مشرف کی کشمیر پالیسی کی مخالفت کر رہا تھا اور کشمیر کے حقیقی سینٹیمنٹس کی ترجمانی کر رہا تھا، جسے جنرل صاحب کے دور میں پھر بند کرانے کی بھی کوششیں ہوئیں اور بالآخر اس کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے بند ہی کر دیا گیا۔ اس میں میں نے اپنے ہی آرٹیکل میں سکوت سری نگر کوشچن مارک میں لکھا تھا کہ کلدیپ نیر نے اپنے ہی ایک آرٹیکل میں یہ بات لکھی تھی، اور اسلام آباد میں ایک اپنے دوست کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو پاکستان آئے تو ایوب خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی ماحول کو وہ موافق دیکھتے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ پنڈت نہرو کے ساتھ کشمیر کا ذکر چھیڑ دیں۔ جو ہی وہ بھانپ جاتے تھے، بڑے تیز آدمی تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ جو ہی یہ بھانپ جاتے تھے کہ ایوب خان کشمیر کی بات کرنے والے ہیں تو وہ فوراً مناظر کی بات کرتے تھے، وہ فوراً موسموں کی بات شروع کر دیتے تھے، اور جو بات ہے اصل مدعا اور جو اصل بات تھی وہ ایوب خان کے منہ میں ہی رہ جاتی تھی، وہ پوری طرح اپنا مافی الضمیر ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اس طرح وہ دورے کا جو ٹائم ہے وہ پنڈت نہرو نے گزار لیا ایوب خان کے ساتھ کشمیر کی بات کیے بغیر، کشمیر کا ذکر کیے بغیر۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی ہے، یہ برسوں پرانا مائنڈ سیٹ ہے اور آج تک بھارت اسی مائنڈ سیٹ پر قائم ہے۔ بینگا کشمیری میں سمجھتا ہوں 35 سال سے کشمیر کی سیاست پر، کشمیر کے مد و جزر پر، کشمیر کے ہر موڑ پر جو واقعہ وہاں پیش آیا اس پر لکھنے والے ایک عام طالب علم کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا آج بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کشمیر کے سوا آپ کے ساتھ ہر موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ دہشت گردی کو بنیاد بنا کر آج اگر کشمیر پر بات کرنے سے انکاری ہے تو ماضی میں اس کی اور کئی وجوہات، کئی اور نام اس بہانے اور اس عذر لنگ کے جو رہے ہیں وہ کئی اور نام رہے ہیں۔
تو آج بھی آپ اگر اس موہوم امید پر اس کے ساتھ بات کرنے جا رہے تھے تو وہ کشمیر پر کسی طور پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ وہ کر رہا تھا، جیسا کہ جنرل فیض حمید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا ساری گفتگو کے بعد، سارے کی مشق کے بعد، کہ بھارت اصل نقطے پر بات نہیں کر رہا۔ تو بھارت صرف یہ چاہتا ہے کہ جب بھی پاکستان عالمی طور پر کسی دباؤ میں آتا ہے، جب بھی پاکستان معطوب ٹھہرتا ہے یا اپنے لیے عالمی فضا موافق سمجھتا ہے، تو وہ پاکستان کو اشارہ دے دیتا ہے کہ آئیے کشمیر پر بات کریں، مفاہمت کریں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو کشمیر سے سرنڈر پر مجبور کیا جائے، دستبردار کیا جائے اس ماحول کی روشنی میں، اور خود کشمیر کو یا کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہ دیا جائے۔ وہ جب بھی دیکھتا ہے پاکستان کو مذاکرات کا ایک دانہ ڈالتا ہے، پاکستان آگے بڑھتا ہے، اپنا موقف چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے، پاکستان بہت سے بیریئرز کو رونتا اور توڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے، لیکن جواب میں پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا تعاقب کر رہا تھا پانی کا چشمہ سمجھ کر، وہ حقیقت میں ایک سراب تھا۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ بھی ایک سراب کا تعاقب کر رہے تھے، اور اب اس کی جو تصدیق ہے وہ معتبر اور موقر ذرائع نے کرنا شروع کی ہے، جیسے کہ جنرل امجد شعیب اور جناب عبدالباسط ہیں، انہوں نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور عبدالباسط صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو یہ معاہدہ تھا اس میں کشمیر کو 20 سال کے لیے تو نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جنرل پرویز مشرف کے فارمولے کو ہی آگے بڑھانے والی اور اسی کے تحت بات ہونے جا رہی تھی، لیکن بھارت الٹیمیٹ اس میں کشمیر کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ سو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، یہ ہے وہ کہانی کہ جو کشمیر کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے، اور اس دور میں روا رکھی جا رہی تھی جب 2019 کا جو سانحہ ہے، یعنی جس میں کشمیر کی شناخت کو بھارت نے یک طرفہ طور پر ختم کیا، وہ ہو چکا تھا۔ کشمیر ایک لاک ڈاؤن کے اندر تھا۔ کشمیر کے جو لیڈر ہیں، مقبول عام لیڈر اس وقت کے سید علی گیلانی، ان کا جنازہ ایسے اٹھایا گیا کہ جیسے عیدی سینٹر سے کسی نامعلوم جنازہ، کسی نامعلوم مرحوم کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ 2-4 لوگوں نے انتہائی قسم پرسی میں، یعنی جس شخص کے جنازے میں پورا کشمیر امڑ آتا، جس شخص کے جنازے کو لاکھوں لوگوں نے بلا شبہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کرنا تھا، اس جنازے کو خواتین سے اس انداز سے چھینا گیا کہ افسوس ناک کیفیت تھی کہ خواتین آہو بکا کر رہی تھیں اور چند لمحے وہ گزارنا چاہتی تھیں، لیکن وہ اس کو چھین لیا اور 3-4 لوگوں نے رات کی تاریکی میں انہیں زمین کے اندر اتار دیا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب یاسین ملک کی بہنیں، عفت مآب خواتین، سادہ لو کشمیری خواتین سری نگر اور دہلی کے درمیان پاگلوں کی طرح دوڑی دوڑی اور ماری ماری پھر رہی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ نریندر مودی جس طرح بفر گئے ہیں وہ یاسین ملک کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر دم لیں گے، اور یاسین ملک اس سے پہلے ہی یا گزر جائیں گے، کیونکہ جتنے عارضوں نے ان کے اندر گھر بنا لیا ہے، جتنی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا ہے، اس میں ان کا مزید سروائیو کرنا خاصا مشکل تھا۔ لیکن بھارت کے لوگ، بھارت کی جو حکومت ہے، وہ ان بہنوں کو رسائی نہیں دے رہی تھی جو سری نگر سے طویل سفر کر کے دلی جا رہی تھیں، لیکن تہاڑ جیل کے بند دروازے ان کو آگے جانے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب کشمیر کی سب سے بڑی مذہبی شناخت کی علامت جامع مسجد خاردار تاروں میں بندھی ہوئی تھی، خاردار تاروں میں مقید تھی، اس میں جمعہ کی جو نماز ہے وہ لوگوں کو ادا نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ اس کے جو امام ہیں، جو اس کے نگران ہیں، میر وائز عمر فاروق، وہ گھر میں ایک قیدی کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب کشمیر کے نوجوانوں کو بری طرح قتل کرنے کے بعد دور دراز گھروں سے، آبائی قبرستانوں سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں لاوارث لاشوں کی طرح دفن کیا جاتا تھا، اور یہ ان زخمی دل ماتم زدہ خاندانوں کو ایک نئے نفسیاتی عذاب کا شکار بنانے کی کوشش تھی، ان کو مزید ذہنی ٹارچر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور اس ماحول میں، اس دور میں، اس کیفیت میں پاکستان کے جو کچھ با اثر لوگ کشمیر پر کے بغیر، کشمیر کے ذکر سے بے نیاز ہو کر بھارت کے ساتھ تجارت اور تعلقات کی بحالی کی یک طرفہ اور پوشیدہ کوشش کر رہے تھے، تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے
کم ہے، تو لیکن بہرحال ابھی اس میں بہت کچھ بیان ہونا باقی ہے، وقت ان چیزوں کو خود سامنے لاتا چلا جائے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔